گرامی قدر حاضرین و سامعین، قرآن مقدس کی سورۃ الانشراح آخری پارے کی ایک صورت ہے، اور اس سورہ مبارکہ کی 2 آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اور دونوں آیات بینات کا مفہوم اور معنی ایک ہی ہے، اور اس کے ساتھ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک میں نے پڑھی۔ آج کے ہمارے اس مضمون کا جو خلاصہ مجھے ذکر کرنا ہے، جو مضمون مجھے بیان کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم سب کو اپنی سوچوں کو مثبت بنانا چاہیے۔ ہمیں پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات سے کیا سبق ملتا ہے کہ ہم اپنی سوچوں کو کیسے مثبت بنائیں۔ مثبت سوچ انسان کے صاف ستھرے دل کی نشاندہی کرتی، مثبت سوچ آدمی کے پاکیزہ دل کی نشاندہی کرتی ہے، اور منفی سوچ آدمی کے گندے خیالات اور گندے اور برے دل کی عکاسی کر رہی ہوتی ہے۔ اس لیے ہم اپنی سوچوں کو مثبت بنائیں، ہم منفی سوچوں کو نہ اختیار کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس طرح سے مثبت سوچ کو سمجھایا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے، حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا، اس جگہ کا کیا نام ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا گیا، اس جگہ کا نام ضیقہ، تنگ گھاٹی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فوری ارشاد فرمایا، نہیں، یہ یسرا ہے، آسان گھاٹی، واسع کشادہ گھاٹی۔ اب آپ جانتے ہیں کہ اس لفظ کے کہنے سے وہ گھاٹی کشادہ تو نہیں ہوگی، وہ تو وہیں رہے گی، لیکن رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں ایک سبق سمجھایا کہ نام بھی ایسے ہونے چاہیے کہ جن ناموں میں مثبت پہلو ہو۔ ایک خاتون آئی، پوچھا کیا نام ہے؟ اس نے بتایا جمیلہ اور عاصیہ، عین کے ساتھ، نافرمان۔ آپ نے فرمایا انت جمیلہ، نہیں، عاصیہ نہیں، جمیلہ، خوبصورت۔ آپ نے سوچ کو بدل ڈالا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر میں ایک بکری ذبح ہوئی اور اس کو صدقہ کیا گیا۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کیا بچا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بتایا کہ سارا کا سارا خرچ ہو گیا، ایک کتف، ایک شانہ، ایک کندھا دستی بکری کی میں نے آپ کے لیے رکھ دی، وہ بچ گئی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سوچ کی اصلاح فرمائی، آپ نے ارشاد فرمایا کہ سارا بچ گیا، یہ ایک دستی نہیں بچی۔ معنی یہ تھا کہ یہ تو ہم کھا جائیں گے، یہ تو ختم ہو جائے گی، اور جو آپ نے صدقہ کر دیا ہے وہ اللہ کے پاس محفوظ ہو گیا، وہ بچ گیا۔ ما عندکم ینفد، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جانے والا ہے، وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہ جانے والا ہے۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سوچ کو ہمیشہ بدلا ہے۔ جب بھی کوئی برا نام آپ کے سامنے آیا تو آپ نے اس برے نام کی، غلط نام کی فوری اصلاح فرمائی، اور اصلاح کر کے آپ نے اس غلط نام کو اچھے نام سے تبدیل فرمایا، تاکہ انسانوں کی سوچیں مثبت رہے۔ اور یہی سوچ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو عطا فرمائی، مثبت سوچ۔
منفی سوچ سے ہمیشہ آپ نے اپنے آپ کو بھی اور اپنے ساتھیوں کو بھی دور رکھا، یہاں تک ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی میرے پاس کسی میرے ساتھی کی شکایت نہ لے کر آئے، اس لیے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو میرا سینہ میرے ساتھیوں کی جانب سے مکمل طور پر صاف ہو، میرے دل میں کسی کے بارے میں منفی سوچ نہ ہو، میرے دل میں کسی کے بارے میں بری سوچ نہ ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ مثبت سوچ سمجھائی اور صحابہ کو بھی مثبت سوچ پر ڈالا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مد مقابل مشرکین، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مد مقابل مدینہ منورہ میں منافقین طرح طرح کے پروپیگنڈے کرتے رہے، طرح طرح کی سازشیں کرتے رہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جان کو، آپ کے مال کو، آپ کی عزت کو، آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو ہر قسم کی تکلیف دینے کی کوشش کرتے رہے، لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مثبت سوچ لے کے اپنی منزل کی طرف چلتے رہے۔ ایک آدمی اگر منفی سوچ میں لگ جاتا ہے تو پھر وہ دائیں بائیں جو روڑے ہیں ان کے ساتھ ہی اٹک جاتا ہے، منزل تک آدمی نہیں پہنچ سکتا۔ تو بڑا کام کرنے والے، عظیم الشان کام کرنے والے شخص کی یہ نشانی اور پہچان ہوتی ہے کہ اس کی سوچ ہمیشہ مثبت ہوتی ہے، وہ منفی سوچ کو اپنے ذہن میں نہیں جنم لینے دیتا، وہ غلط سوچ کو اپنے دماغ میں نہیں آنے دیتا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ، اللہ پاک نے ان سے کتنا کام لیا۔ ایک مرتبہ ایک سفر میں ایک نالے کے پاس سے گزر ہوا، گندگی غلاظت کا نالا، بدبو آ رہی ہے، پانی تو ہے گندا بدبودار پانی، اس میں سڑاہن، اس میں پورے شہر کا کچرا اور غلاظت۔ تو لوگوں نے کہا، اچھا حضرت کا مزاج تھا مثبت بات کو سوچنا، آپ ہر شے میں مثبت پہلو نکالتے ہیں، اس پانی میں کیا مثبت پہلو ہے؟ نہ یہ پینے کے قابل ہے، نہ یہ درختوں کے قابل ہے، اور نہ یہ صفائی ستھرائی کے قابل ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ یہ بتائیے کہ اگر کسی جگہ پر آگ لگ جائے تو یہ کام آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ کام آ جائے گا۔ تو ایک مثبت پہلو تو نکلتا ہے نا، آپ کیوں سب کے سب منفی پہلو سوچتے ہو؟ ایک شخص کے اندر ہزاروں برائیاں ہمیں نظر آ رہی ہیں، بے شمار خرابیوں کا وہ مجموعہ ہمیں دکھ رہا ہے، لیکن پھر بھی اس میں کوئی نہ کوئی خوبی تو ہوگی نا، اس میں کوئی نہ کوئی تو اچھائی ہوگی۔ تو ہمیشہ مثبت پہلو، اچھا پہلو تلاش کرنے کی کوشش کرو، اس سے دوسرے کا بھلا ہو یا نہ ہو، آپ کا اپنے بھلا ہے، آپ کے اندر اپنی ایک تعمیری سوچ پیدا ہوتی ہے، اور یہ منفی رویے اور یہ منفی سوچیں یہ دو بھائیوں کے درمیان میں جدائی ڈالتی ہیں، یہ میاں بیوی کے درمیان میں افتراق پیدا کر دیتی ہیں، یہ دوست کو دوست سے جدا کر دیتی ہیں، یہ باپ کو اولاد سے جدا کر دیتی ہیں۔ یہ آج کل کے دور میں موبائل فون کی وجہ سے تو بڑی منفی سوچیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ایک آدمی کو آپ نے فون کیا، بیل پر بیل جا رہی ہے، نہیں اٹھا رہا، تھوڑی دیر بعد پھر فون کیا، نہیں اٹھا رہا، اب ادھر بدگمانی پیدا ہو رہی ہے، ادھر بری سوچ پیدا ہو رہی ہے۔ اب یہاں مثبت سوچ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ممکن ہے کہیں مصروف ہو، مثبت سوچ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ممکن ہے کہیں موبائل دور رکھا ہوا ہو، دیکھا نہ ہو۔ اسی طرح سے آپ نے کسی کو پیغام بھیجا، ایک میسج بھیجا، ایک بھیجا، دوسرا بھیجا، تیسرا بھیجا، واپس جواب نہیں آیا، منفی سوچ پیدا ہو رہی ہے، دیکھو یہ جواب بھی نہیں دے رہا، یہ بڑا متکبر ہو گیا،
یہ ایسا ہو گیا، اور خاص طور پر ہمیں نشان نظر آئے کہ اس نے دیکھ لیا، پھر تو اور منفی سوچ. دیکھا دیکھ بھی لیا ہے پھر بھی جواب نہیں دے رہا ہے. تو یہاں کیا ہے؟ منفی سوچ. یہ منفی سوچ. اس جگہ پر ہم مثبت سوچ کو لے کر آئیں کہ کچھ بھی عارضہ ہو سکتا ہے. دیکھا ہے جواب نہیں دیا، ممکن ہے کسی اور کے ہاتھ میں ہو، ممکن ہے گھر میں کسی بچے کے ہاتھ میں ہو. کوئی اچھی سوچ لے کر آؤ تاکہ اپنے بھائی کے متعلق بدگمانی پیدا نہ ہو، تاکہ اپنے عزیز کے متعلق بدگمانی پیدا نہ ہو. آج کے دور میں ایسے رشتے ٹوٹتے میں نے دیکھے ہیں موبائل کی وجہ سے. گھر سے بیوی فون کرتی ہے، شوہر اپنے دفتر میں ہے نہیں اٹھا پاتا، کام کا وقت ہے نہیں اٹھا پایا، کام کا وقت ہے جواب نہیں دے پایا، میسج کا بر وقت جواب نہیں دے پایا. ادھر بدگمانی پیدا ہوئی. شام کو جب گھر میں داخل ہوا تو بجائے یہ کہ عزت سے پیش آیا جائے، بے عزت اور بے اکرام کیا گیا اور ڈانٹ ڈپٹ ہوئی، تو پھر اس کے منفی اثرات گھر پر پڑتے. دروازے پر گھنٹی بجی، گھر والی مثال کے طور پر کسی کام میں مشغول ہے، جھاڑو پوچھا کر رہی ہے، اور اچانک کچن سے محسوس ہوا کہ دودھ گر رہا ہے یا کوئی ہانڈی جل رہی ہے. وہ اپنا سارا سامان بالٹی وہیں چھوڑ کے بھاگی، کچن کی طرف بھاگی. اب یہ صاحب دروازے کی طرف گئے، بالٹی سے ٹکرا گئے، بالٹی گر گئی، پانی گر گیا. اب یہاں ایک منفی سوچ، ایک مثبت سوچ ہے. مثبت سوچ یہ ہے، اہلیہ آ کر پوچھے کہ آپ کو ٹکر اور ٹھوکر لگی ہے، زخمی تو نہیں ہوئے؟ لگے تو نہیں ہیں، میری غلطی کہ میں نے بالٹی راستے میں رکھ دی. اور شوہر کیا کہے؟ مثبت سوچ یہ ہے، نہیں نہیں نہیں، آپ کا قصور نہیں ہے، غلطی میری ہے، مجھے دیکھ کر چلنا چاہیے تھا. اس نے بھی مثبت سوچ اختیار کی، اس نے بھی مثبت سوچ اختیار کی. جھگڑا ہوگا؟ نہیں ہوگا. اور اگر بالٹی گر گئی، ٹھوکر لگی، وہ کچن سے چیخے، دیکھ کے نہیں چلتے ہو، چلنے کا ڈھنگ نہیں آتا، یہ یہاں سے کہے تجھے چیز رکھنے کا سلیقہ ہی نہیں ہے، ڈھنگ ہی نہیں ہے تمہیں، راستے میں بلا رکھتے ہیں. وہ یہ کہے کہ کچن بھی دیکھوں، جھاڑو پوچھا بھی لگاؤں، یہ سارے کام میں کیسے کروں. اس منفی سوچ کا نتیجہ گھر میں کیا ہوگا آپ خود جانتے ہیں. یہ بات بڑھتے بڑھتے کہاں تک جائے گی پھر. لیکن مثبت سوچ مثبت ہوتی ہے. گھر میں ایک آدمی داخل ہوتا ہے، داخل ہوتے وقت اس نے دیکھا اس کی اہلیہ موبائل میں مشغول ہے، فون کر رہی ہے. اچھا گمان کرو، مثبت سوچ سوچو، ارے والدہ کا فون آیا ہوگا، ارے والد کا فون آیا ہوگا، ارے بھائی بہن کا فون آیا ہوگا. یہ ہے مثبت سوچ. اور منفی سوچ کیا ہے؟ میں گھر میں داخل ہوا اور یہ ابھی تک مشغول ہے. مرد گھر میں داخل ہوا، کان کے ساتھ فون لگا ہوا، گو کہ نہیں کرنا چاہیے. کبھی کوئی ایمرجنسی ہو گئی، دروازے کے پاس پہنچا، کسی کا خاص فون آ گیا، ایمرجنسی فون آ گیا، وہ کان کے ساتھ لگے لگے گھر میں داخل ہوا. مثبت سوچ کیا ہے؟ گھر والی کہے کہ سارا دن کام میں مشغول رہے، موقع نہیں ملا ہوگا، ابھی فون ہے، کوئی بات نہیں. منفی سوچ کیا ہے؟ یہ جب بھی گھر میں داخل ہوتے ہیں کان کے ساتھ فون لگائے رکھتے. یہ ہے منفی سوچ. تو اپنے رویوں کو ہم مثبت بنائیں. اب میں ایک واقعہ سناتا ہوں. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے طلحہ. عبد الرحمن ابن عوف صاحب مال آدمی تھے اور اپنی اولادوں کے لیے بھی بڑا مال چھوڑا. ان کے بیٹے تھے طلحہ. ان کو ان کی اہلیہ نے یہ کہا کہ تیرے بھائی بھی بڑے عجیب برے لوگ ہیں. ہاں کیوں؟
کہا جب تیرے پاس مال ہوتا ہے تو سب چمٹے رہتے ہیں تیرے ساتھ، تیرے پاس مال ہوتا ہے تو سارے چمٹے رہتے ہیں، مال حاصل کرنے کے لیے، مال بٹورنے کے لیے تیرے ساتھ چمٹے رہتے ہیں، اور جن دنوں تیرے پاس مال نہیں ہوتا تو ایک بھی نظر نہیں آتا۔ یہ آئی منفی سوچ۔ اب ادھر منفی سوچ کیا تھی؟ ہاں تو نے صحیح کہا، بالکل تو ٹھیک کہہ رہی ہے، ایسا ہی ہے، کیا کروں؟ تو ادھر سے منفی سوچ، ادھر سے بھی منفی سوچ ملی تو بھائیوں کی نفرتیں دل میں پیدا ہو گئیں۔ لیکن وہ بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے، انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں، یہ بڑے اخلاق کے مالک ہیں، یہ بڑے کردار کے مالک ہیں میرے بھائی، یہ بڑی صفات کے مالک ہیں میرے بھائی۔ کہا کیسے؟ کہا دیکھو جب میرے پاس مال ہوتا ہے تو میں ان کے حقوق ادا کرتا رہتا ہوں تو وہ میری خدمت کے لیے میرے پاس حاضر رہتے ہیں، اور جب میرے پاس مال نہیں ہوتا تو میں ان کے حقوق نہیں ادا کر پاتا تو وہ نہیں آتے تاکہ میں شرمندہ نہ ہو جاؤں۔ نہیں سمجھے؟ پچھلے مہینے مال دیا تھا، اب آج اس مہینے میرے پاس مال نہیں ہے تو اب وہ آ گیا تو مجھے تو شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ یہ تو اس کا کمال ہے، اچھا ہے کہ وہ نہیں آیا اور مجھے شرمندگی نہیں اٹھانی پڑی۔ بتاؤ اس منفی سوچ کو، بیوی کی منفی سوچ کو کس طرح سے مثبت بنا دیا۔ اچھا پہلو نکالو، بہترین پہلو نکالو، خوبصورت پہلو نکالو، اگلے کی غلطی کا بھی اچھا پہلو نکالنے کی کوشش کرو۔ اس سے نفرتیں ختم ہوگی، اس سے آپ آگے بڑھیں گے، اس سے آپ کا ذہن ایک تعمیری ذہن ہوگا، آپ کی سوچ بلند تر ہوگی، آپ ایک بلند مقام کی طرف آگے اپنی منزل کی طرف چلتے رہیں گے۔ اور اگر آپ منفی سوچ کو لے کر بیٹھ گئے، آپ ڈپریشن کا شکار ہو جائیں گے۔ اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، اس نے یوں کر دیا، اس نے یوں کر دیا، اس نے سارا دن یہی سوچتے رہے، ساری رات یہی سوچتے رہے تو نتیجہ کیا لگے گا، کیا نکلے گا؟ آپ کہاں پہنچیں گے پھر؟ آپ تو تنزل کی طرف آ رہے ہیں نا، آپ کا اپنا کام رہ جائے گا، آپ کی اپنی منزل رہ جائے گی، آپ کا اپنا مقصود رہ جائے گا، لوگ چلتے رہیں گے، آپ نے اپنا نقصان کیا منفی سوچ کے ذریعے سے۔ اس لیے منفی سوچوں کو ختم کرو۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیشہ مثبت سوچ کو رکھا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی کو قریش نے برا بلا کہنا شروع کر دیا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام نامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کا مطلب سارا جہان جس کی تعریف کرتا رہے مگر اس کی تعریف ختم نہ ہو، یہ ہے محمد۔ اب ہر طرح کا کردار مشرکین نے بد ادا کیا اور برا کردار ادا کرتے رہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو برا بلا کہتے رہے، لیکن ہزاروں گالیاں دو، ہزار بار برا کہو، یہ پیارا نام ہی ایسا ہے کہ اس نام پر کچھ گالی کا اثر پڑتا ہی نہیں ہے۔ پھول تو پھول ہے، اسے تم جتنا بھی برا کہتے رہو، چاند جب 14ویں کا چمک رہا ہو تم کہو ایسا ہے ویسا ہے، اس کی صحت پر تو کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ پھول جتنا بھی بہترین، جتنا بھی جیسا بھی ہے، اس سے خوشبو آ رہی ہے تو یقیناً آپ اس کو برا بلا کہیں گے، آپ کو کہ برا بلا کہنے سے اس کی ذات پر، اس کی شخصیت پر کوئی اثر نہیں۔ یہی حال تھا مشرکین، جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے، مجنون، دیوانہ، شاعر، کاہن، ساحر، جادوگر، یہ سب کے سب برے القابات سے انہوں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو منسوب کرنے کی کوشش کی۔
لیکن اس ہدف میں وہ کامیاب نہیں ہوئے. پھر انہوں نے ایک طریقہ نکالا, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام محمد بگاڑ دیا کہ اب اپنی بڑھاس ادھر سے نکالیں. میں اس کی مثال عرض کیا کرتا ہوں. تو ایک شخص آیا اور وہ سچا, اس کا نام صادق ہے. آپ نے کہا کاذب آیا, ہاں اس کو غصہ دلانے کے لیے, کاذب کا معنی جھوٹا. یا کوئی عالم آیا, آپ نے کہا جاہل آیا, ہیں جی, اسے غصہ دلانے کے لیے. اس کو کتنا غصہ آئے گا, انہوں نے مجھے جاہل کہا, اس نے مجھے کاذب کہا. بالکل اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہر طرح سے انہوں نے بدنام کرنے کی کوشش کی, لیکن کوئی ان کا رویہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اثر انداز نہ ہو سکا. بالآخر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نام بدلنے کی کوشش کی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو محمد کی جگہ پر مزمم کہنے لگے. محمد جس کی تعریف سارا جہان کرے, اور مزمم اس کی ضد ہے, سارا جہان جس کی برائی کرتا ہو. تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہ دیکھیں نا, یہ آپ کو مزمم کہہ رہے ہیں, مزمم کہہ رہے ہیں. آپ مسکرائے. آپ نے فرمایا دیکھو تم خوش نہیں ہوتے ہو, اللہ تبارک تعالیٰ نے کس طرح سے ان کی زبانوں کو مجھ سے پھیر دیا. فَإِنَّهُمْ يَلْعَنُونَ مُزَمَّمًا وَأَنَا مُحَمَّدٌ, وہ مزمم کو گالیاں دے رہے ہیں اور میں تو محمد ہوں. نہیں سمجھے؟ وہی بات ہے. اچھا بھائی یہ کاذب کو گالیاں دے رہے ہیں, کوئی ہوگا نا کاذب, دینے دو, مجھے کیا ہے, میں تو صادق ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کس طرح سے آپ علیہ السلام نے اپنے سارے صحابہ کی سوچ کو مثبت بنایا. اللہ اکبر. ایک دانا حکیم کے پاس ایک شخص جاتا ہے, عقل مند, حکیم سے مراد عقل مند و دانا شخص. بھائی میرا حال بتاؤ, میرا مستقبل کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا تم اپنا مزاج یہاں لکھو پھر میں بتا سکتا ہوں. تم اپنا مزاج یہاں لکھو گے تو میں بتا سکتا ہوں کہ تیرا مستقبل کیسا ہوگا. جیسی تیری سوچ ہوگی, جیسے تیرے احساسات ہوں گے, جیسے تیرے جذبات و خیالات ہوں گے, اسی کے مطابق بھی تیرا مستقبل ہوگا, اسی طرح سے تیرا مستقبل ہوگا. ہم اپنی سوچ کو برا رکھیں, ہم اپنی سوچ کو منفی رکھیں, ہم اپنی سوچ کو بیکار کریں اور پھر ہم توقع رکھیں بلندی کی, ایسے نہیں ہو سکتا. پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ جل جلالہ سے متعلق بھی ہمیں یوں ارشاد فرمایا, ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ, تم اللہ سے دعا مانگا کرو, اللہ سے دعا مانگتے رہا کرو, لیکن سوچ مثبت رکھیے گا, یقین رکھیے گا کہ اللہ تمہاری دعا کو قبول کرے گا. سوچ مثبت رکھیے گا, منفی سوچ نہیں ہو, پتہ نہیں میری دعا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی, پتہ نہیں مجھے یہ شے ملے گی کہ نہیں ملے گی. وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ, یقین رکھو کہ تیری دعا یہ قبول ہوگی. تو اس لیے ہمیشہ ہمیں اپنی سوچوں کو بدلنا ہوگا, اپنے رویوں کو بدلنا ہوگا, مثبت سوچ اپنے اندر پیدا کریں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں, اگر کسی شخص کے اندر 100 میں سے 99 باتیں منفی پائی جا رہی ہیں, ایک بات مثبت پائی جا رہی ہے, اچھی پائی جا رہی ہے, آپ اس اچھی خوبی کو دیکھو, آپ 99 منفی باتوں کو نہ دیکھو. یہ ہے اسلام کی تعلیم. ظنوا بالمؤمنین خیرا, ایمان والوں سے اچھا گمان کیا کرو, بہتر گمان کیا کرو, اچھا گمان کیا کرو, ہمیشہ ہمیشہ اچھا گمان رکھو. جب تک کوئی جرم سامنے نہ آئے, کوئی برائی سامنے نہ آئے, کوئی غلطی کسی کی سامنے نہ آئے, اس وقت تک اقدام مت کرو. حسن ظن رکھو, اپنے گھر میں بھی حسن ظن رکھو, بچوں کے ساتھ بھی حسن ظن رکھو, بڑوں کے ساتھ بھی حسن ظن رکھو, محلہ داری کے اندر بھی اچھا گمان, اچھی سوچ رکھو, کاروبار کے معاملات میں بھی اچھا گمان, اچھی سوچ رکھو. بلا وجہ اپنے اندر بدگمانی کو جگہ نہ دو, بلا وجہ اپنے اندر بدگمانی کو مت پالو. اس بدگمانی کے اثرات بڑے بد ہیں اور بڑے برے ہیں.
اس لیے فرمایا ایاکم والظن، اس بدگمانی سے بچتے رہا کرو، فإن الظن اکذب الحدیث، اس لیے یہ بدگمانی بدترین جھوٹ ہے۔ آج آپ مشقت اور تکلیف میں پڑے ہوئے ہیں، آج مالی مشقت میں ہیں، آج جسمانی تنگی میں ہیں، آپ یقین رکھیں، آپ مثبت سوچ رکھیں کہ اللہ نے کہا ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، تنگی کے بعد آسانی ہے، تنگی کے بعد آسانی ہے۔ اللہ نے یہ ارشاد فرمایا یہ آسانی آئے گی اور آ کر رہے گی۔ انا عند عبد ظنی بی، میں، اللہ کا ارشاد ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں۔ ان ظن بی خیرن فلہ، اگر میرا بندہ میرے بارے میں خیر کا گمان کرتا ہے فلہ، وہ خیر اسے مل کر رہے گی۔ وَإِن ظَنَّ بِي شَرًّا فَلَهُ، اور اگر میرے بارے میں برائی کا گمان رکھتا ہے تو پھر یہ برائی بھی اس کو پہنچے گی۔ ایک مثال عرض کرتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیمار کی بیمار پرسی فرمائی، اور آپ نے ارشاد فرمایا لا بأس، کوئی حرج نہیں، طہور انشاءاللہ، یہ بیماری آپ کے گناہوں کی پاکی کا ذریعہ بنے گی۔ یہ جملہ بولنا چاہیے بیمار کے پاس، اس کے جسم پر ہاتھ پھیرو، اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھو، اس کو تسلی دو، اور یہ کہو لا بأس طہور انشاءاللہ، کوئی حرج نہیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا یہ بیماری گناہوں کا کفارہ بنے گی۔ اس شخص نے کہا کیا کفارہ بنے گی؟ مجھے تو لگ رہا ہے یہ بیماری، یہ بخار، یہ تو مجھے قبر تک لے کر جائے گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا اگر تیرا یہی گمان ہے تو پھر یہ ہو جائے گا، اگر یہی تیرا گمان ہے تو پھر یہ ہو کر رہے گا۔ پھر تم کیوں نہیں اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھتے ہو کہ ہاں لا بأس طہور انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو یہ میری بیماری، یہ میرے گناہوں کا کفارہ بن کر جب میں گناہوں سے پاک صاف ہو جاؤں گا تو اللہ تبارک تعالیٰ مجھے شفا دے دے گا۔ اس لیے کہ بیمار بڑا محتاج ہوتا ہے، اس کے ذہن میں شیطان کیا کیا وسوسے ڈالے ہوئے ہوتا ہے، ان وسوسوں کو دور کرنے کے لیے جیسے اسے ظاہری طور پر دوا کی ضرورت ہے، اسے ڈوز کی ضرورت ہے، اسے ہسپتال میں داخل کرنے کی ضرورت ہے، اسی طرح سے اس کا ایمان بھی کمزور ہوتا جا رہا، اس کے ایمان کو بھی طاقتور کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے اس کا جسم کمزور ہو رہا، ایمان بھی اس کا کمزور ہو رہا ہے۔ شیطان کیا کچھ وسوسے ڈالتا ہے، ارے تو اچھا سلامت تھا، کیا ہو گیا تجھے، تو ایسے ہی بیمار پڑ گیا۔ اس طرح سے خیالات میں وہ گمسم ہوتا ہے، اس کو یہ جملے بولو، اس کو تسلی کے جملے بولو، اس کی اس منفی سوچ کو مثبت سوچ کرو، تو اس سے ہماری ترقیاں ہوں گی۔